مدینہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث کا دل بہت صاف تھا، وہ نہایت ہی سادہ مزاج، محنتی اور ایماندار لڑکا تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے اور وہ خود بھی کھیتوں میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ ان کی زندگی سادہ ضرور تھی لیکن خوشحال تھی کیونکہ ان کے دل مطمئن تھے۔ ایک دن گاؤں میں اعلان ہوا کہ شام سے پہلے مدینہ سے ایک قافلہ گزرے گا اور وہ لوگ کسی امانت دار شخص کی تلاش میں ہیں جو ایک تھیلا کچھ دنوں کے لیے سنبھال سکے، کیونکہ قافلے کو جنگل کے راستے سے گزرنا تھا جہاں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا۔ قافلے کے سردار حضرت سالم بہت ہی نیک دل اور خدا ترس انسان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہر کسی پر امانت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ گاؤں والوں نے فوراً حارث کا نام لیا۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ حضرت سالم نے حارث سے کہا، بیٹا یہ تھیلا بہت قیمتی ہے، اس میں کچھ سونے کے سکے اور اہم دستاویزات ہیں۔ ہمیں چند دنوں کے بعد واپسی پر یہ امانت لوٹائی جائے گی، کیا تم یہ ذمہ داری لے سکتے ہو؟ حارث نے بغیر کسی لالچ کے کہا، اگر یہ اللہ کی راہ میں خدمت ہے تو میں ضرور یہ امانت سنبھالوں گا۔ تھیلا اس کے حوالے کر دیا گیا۔ حارث نے اسے اپنے گھر کے ایک کونے میں کپڑے میں لپیٹ کر محفوظ کر دیا۔ دن گزرے، ہفتہ گزر گیا اور لوگ کہنے لگے کہ شاید قافلہ کبھی واپس نہ آئے۔ کچھ نے تو حارث کو مشورہ دیا کہ تھیلا کھول لو، دیکھو تو صحیح کیا ہے، مگر حارث نے انکار کیا، یہ میرے رب کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور میں اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ آخرکار 2 ہفتے بعد قافلہ واپس آیا۔ حضرت سالم نے فوراً حارث کا پوچھا اور اس کے پاس گئے۔ حارث نے وہ تھیلا جوں کا توں ان کے حوالے کیا۔ حضرت سالم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے تھیلا کھولا اور سب کچھ مکمل موجود پایا۔ وہ حارث کو گلے لگا کر بولے، بیٹا تم نے صرف ایک امانت نہیں سنبھالی بلکہ ایمانداری کی ایک مثال قائم کی ہے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ النساء 58۔ جو امانت کا حق ادا کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی عزت بڑھاتا ہے اور اسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ حارث کی طرح ہم سب کو چاہیے کہ جو ذمہ داری ہمیں سونپی جائے ہم اس کو مکمل ایمانداری سے ادا کریں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔